إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ لسانك أيها الإنسان ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی وحدانیت الوہیت ربوبیت اس اللہ مالک العلام کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ حضرات کی جان ہے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان سید الکونین سرور کونین سید الرسل جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا، حاضرین مجلس، معزز سامعین اکرام، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انگنت لاتعداد سلام ہوں نبی علیہ صلاۃ والسلام کے صحابہ پر، امت کے واعظین پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین اکرام پر، محدثین پر، مبلغین پر، مجاہدین پر، شہیدوں پر، ادیبوں پر، کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد دین اسلام ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین اکرام، یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوں تو یہ جو انسان ہے اس پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر انسان انہیں شمار کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی نہ گن سکو گے، بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بے شک قیمتی اور انتہائی اہمیت کی حامل جو نعمت ہے وہ زبان ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو صرف اسے ہی ہو سکتا ہے جسے اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم رکھا۔ جس کے پاس زبان نہیں ہے، گونگا جسے کہا جاتا ہے، وہی اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ یہی زبان ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کے کھانے پینے والی چیزوں کے ذائقے کو نہ صرف معلوم کرتے ہیں بلکہ بڑی لذت سے انہیں کھاتے ہیں، ذائقے چکھتے ہیں اسی زبان کے ذریعے سے۔ جب بخار یا کسی مرض کی وجہ سے چند دنوں تک، کچھ دنوں کے لیے یہ زبان متاثر ہو جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو اس کی اہمیت کا ہمیں فوراً اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہی زبان جس سے ہم اپنے دل کی بات اور معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں، اپنے دل کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، جو دل میں ہوتا ہے اس زبان کے ذریعے سے ہم باہر نکالتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، بلائی اور برائی میں، نیکی اور بدی میں اس زبان کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس زبان کا بہت زیادہ اس کے اندر دخل اندازی ہے اس زبان کی۔ جو شخص اس کو آزاد اور بے لگام رکھتا ہے اسے یہ زبان ہلاکت و بربادی کے گڑھے کی طرف لے جاتی ہے، اور جو شخص اس پر شریعت کی لگام لگاتا ہے، شریعت کی لگام ڈالتا ہے، اس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، وہ اس کے شر و فساد سے بچ جاتا ہے، بہت ہی بڑی بڑی لڑائیوں سے، جنگوں سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے پیدا ہونے والے فسادات، جھگڑے، ایک دوسرے کے خلاف یہ جو سازشیں، ان سے بچ جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، زبان انسانی حصوں میں سے، انسان کے جسم کے حصوں میں سے سب سے زیادہ بے قابو حصہ ہے، کیونکہ اس کے استعمال میں کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، تھوڑا سا ہلنے سے یہ بہت کچھ اگل دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جسے شیطان انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اسے قابو میں رکھنے کا حکم دیا۔
معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں زبان کی حفاظت کی اہمیت، فضیلت اور طریقہ کار کے بارے میں بتلایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو زبان ہے یہ ایک خطرناک جسم کا حصہ ہے۔ اس کے اوپر بندے کی عزت کا دار و مدار ہے۔ اس کے اوپر بندے کی عزت ہے۔ اگر یہ سیدھے طریقے سے کام کرے تو انسان دنیا میں عزتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے تو دنیا میں بھی لانتے عزتیں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے فرمایا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ لوگوں، یہ جو دو فرشتے تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، انہوں نے ہاتھوں میں کاپیاں پینسلیں پکڑی ہوئی ہیں، رجسٹر پکڑے ہوئے ہیں، سب کچھ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ تمہاری زبان سے لفظ بعد میں نکلتا ہے، ان کے قلم پہلے تیار ہوتے ہیں کہ یہ لفظ نکلے، ہم ان کو نوٹ کر لیجئے۔ لہذا اس لیے جو بھی کہا جائے، جو بھی بولا جائے، وہ سوچ سمجھ کر اور گریف کے ساتھ انتہائی سوچ و وچار کرنے کے بعد یہ زبان کو اجازت دینی چاہیے بولنے کی، اس سے پہلے اجازت دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زبان جو ہے اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ان میں سے ایسی بیماریاں ہیں جو روحانی بندے کی روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے بندے کا جسم بھی سارا کا سارا اذیت میں پڑ جائے۔ اگر یہ زبان چلتی رہے تو اس سے سب سے خطرناک بیماری غیبت کا ارتکاب ہوتا ہے۔ غیبت پیدا ہوتی ہے کہ بندہ اس زبان کے ذریعے سے غیبت کرتا ہے، ایک کی دوسرے کے ساتھ چغلی کرتا ہے، دوسرے کی کان پھوسی کرتا ہے، ایک کی بات کو دوسرے کی کان تک پہنچاتا ہے، سنی سنائی باتوں کو آگے بھیجتا ہے بغیر تحقیق کے۔ سبب کیا بنتا ہے؟ لڑائیاں، جھگڑے، آپس میں دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہونا لگ پڑتا ہے، دو دوست آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جسم کو اذیت پہنچتی ہے۔ سو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، انسانی جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے سامنے عاجزی و انکساری کا روپ دھار لیتے ہیں، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، اور اس کے سامنے منت اور سماجی کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں۔ کیا زبان؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب صبح ہوتی ہے تو آدم کے بیٹوں کے سارے اعضاء، جسم کے سارے اعضاء اس کے سامنے منت کرتے ہیں، تکفر اللسان، عاجزی اختیار کرتے ہیں، منت کرتے ہیں زبان کے سامنے کہ فتقول اليوم خیرا، کہ آج کے دن تو بہتر ہو، اچھی رہ۔ فإنما نحن بك فإن استقمنا فإن اعوججت اعوججنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ زبان جو ہے یہ اگر کسی کے خلاف استعمال کی جائے گی تو لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، تو جسم کے باقی اعضاء کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے سارے کے سارے اعضاء زبان کے سامنے منت کرتے ہیں، اس کے سامنے گڑگڑاتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں۔ حضرات،
नबी रहमत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह अय्युल इस्लाम, अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन सबसे अफजल इस्लाम कौन सा, सबसे आला सबसे बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, वो सबसे ज़्यादा मुसलमान बेहतर है इस्लाम के अंदर। मुसलमानों के अंदर, इस दायरा इस्लाम के अंदर सबसे बेहतरीन मुसलमान, सबसे बेहतरीन इस्लाम उस बंदे का है कि जिसके हाथ से दूसरा महफूज रहे और जुबान से दूसरा महफूज रहे। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अगर आज हम किसी की चुगली करते हैं तो लिहाजा जिसकी चुगली कर रहे हैं वो हमारी जुबान से महफूज नहीं है। अगर हमारी जुबान से कोई महफूज नहीं है, अगर हम किसी की चुगली कर रहे हैं तो हमें अपने जहन में ये ख्याल ले आना चाहिए कि हमारा इस्लाम अफजल नहीं है, हमारा ईमान अफजल नहीं है। अगर हम अपने हाथ के साथ किसी को तकलीफ दे रहे हैं, और तकलीफ इसी चीज़ को नहीं कहते कि किसी को थप्पड़ मार दिया, बल्कि ये भी एक तकलीफ है कि कोई चीज़ पकड़कर किसी के रास्ते में गिरा दी, रास्ता रोक दिया, वो चीज़ पकड़कर किसी रास्ते में गिरा दी, लेकिन ये ना सोचा कि यहाँ से गुजरने वाले को अगर तकलीफ हुई तो मेरा ईमान खतरे में पड़े। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही, जिस शख्स का कि जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है, उसका ईमान कामिल है, उसका ईमान मुकम्मल है, उसका इस्लाम बेहतर है। अगर नहीं है तो फिर उसका इस्लाम भी खतरे में है, ईमान भी खतरे में। लिहाजा फिक्र करना। हज़रत दी वक़ार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला बहुत लंबी हदीस बयान करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको कहते हैं, अला उखबिरुका बिमराकी ज़ालिका कुल्लि, क्या मैं तुम्हें इन तमाम बातों का जिस चीज़ पर दारोमदार है वो ना बता दूं? बेहतरी की बातों का, बेहतर बातों का जिस चीज़ पर दारोमदार है वो ना बता दूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं, बला या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी क्यों नहीं, हमें बतलाइए, हम नेकी के मुतलाशी हैं, हमें बतलाइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे जो सारी की सारी नेकी वाले नेकी के कामों का दारोमदार है, मास्टरमाइंड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फअख़ज़ बिलिसानिही क़ाल उफ़्फ़ अलैका हाज़ा, अपनी जुबान को पकड़कर कहा, इस जुबान को काबू में रखो, इस जुबान पर अपनी हुकूमत करो, लगाम में रखो, ये तुम्हारी इजाज़त के बगैर, शरीयत की इजाज़त के बगैर हिलनी नहीं चाहिए, इस जुबान को काबू में रखो। फअख़ज़ बिलिसानिही क़ाल, अकाली सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान को पकड़ कर कहा, इस जुबान को इस जुबान को काबू में रखो। सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला कहती है, या नबी अल्लाह के नबी व इन्ना लमुआख़ज़ून बिमा नतकल्लम, क्या हम अपनी बातों की वजह से कल क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे? क्या हम अपनी बातों की वजह से कल क़यामत के दिन जवाबदेह होंगे? क्या हम अपनी बातों की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सर को झुकाए हुए होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, साकिलत का उम्मुका या मुआज़, ऐ मुआज़ तेरी माँ तुझे गुम पाए, तेरी माँ तुझे अपनी नजरों से ओझल पाए। वहल यकुब्बुन नासा फिन्नारि अला वजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अल्सिनतिहिम, ऐ मुआज़ लोग अपनी जुबानों की बड़बड़ी की वजह से, अपनी जुबानों के गलत इस्तेमाल की वजह से, बड़बड़ की वजह से, उसके बेफजूल चलने की वजह से जहन्नम के अंदर धकेल, कल क़यामत के दिन आग का अज़ाब चखें। हज़रात, इन सारी बातों को सामने रखते हुए हमें हर वक्त जब भी कोई बात करने लगे, हमें ज़हन में ये ख्याल जरूर रखना चाहिए कि अगर हमने गलत बात की तो हमारा मुआवजा, हमारा मुआवजा। और सिर्फ जुबान के गलत इस्तेमाल करने से आखिरत को ही मुआवजा नहीं होता, बल्कि दुनिया में मुआवजा, दुनिया में मुआवजा होता है।
آخرت کا معاوضہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ پوچھا جائے گا، کانوں کو پوچھا جائے گا جو تم نے کیا سنا ہے بتلاؤ، والبصر اور آنکھوں کو پوچھا جائے گا تم نے کیا دیکھا ہے بتلاؤ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے سب جواب دے ہوں، پوچھا جائے گا، دل کو پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سوچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، بندے کا تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل کامل نہیں، جب تک اس کا دل کامل نہیں ہے، استقامت پر نہیں ہے، اسلام پر نہیں ہے، دین پر نہیں ہے، سیدھا نہیں، بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا ولا یستقیم قلبہ، اور دل کیسے سیدھا ہو، حتی یستقیم لسانہ، جب تک زبان درست نہیں، دل درست نہیں، دل درست نہیں تو ایمان درست نہیں، جب ایمان درست نہیں تو جنت کس کے لیے ہے؟ وہ تو مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، وہ بے ایمانوں کے لیے تو نہیں ہے، جنت تو ہے ایمان والوں کے لیے۔ لہذا ہمیں اپنی زبان کو درست کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے دل درست ہوگا، جب دل درست ہوگا تو ہمارے ایمان میں پختگی آئے گی، ہمارا نفس ہمیں ہر موڑ پر، ہر چوراہے پر ہمیں روکے گا، جب ہمارا دل درست ہوگا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، تمہارے ایمان کو کمزور کر دے گا۔ جب ایمان پختہ ہو جائے گا پھر کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روکے گا، پھر جنت میں داخلہ پکا ہے، انٹری پکی ہے، پھر جنت میں داخلہ بھی سلام کے ساتھ ہوگا، ایسے قطار کے اندر فرشتے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت ان کو کہیں گے اے ایمان کے پختہ لوگ ہیں، انہوں نے خواہشات کو ٹھکرایا ہے، انہوں نے اپنے ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کیا ہے، لہذا ان کو سیلوٹ کرو، ان کو سیلوٹ کرو، ان کو سلامی دو۔ رات تک انسان ایمان کی پختگی کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور ایمان کی پختگی کے لیے دل کا درست ہونا ضروری ہے، دل کو درست کرنے کے لیے زبان کا درست ہونا ضروری ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زبانوں کو غلط الفاظ بولنے سے، غلط الفاظ کا چناؤ کرنے سے روکنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں فکر کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری بیوی، مومنوں کی ماں سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا، کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ تم نے تھوڑے سے الفاظ کہے ہیں لیکن بہت خطرناک الفاظ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرتی ہیں، ان کا قد تھوڑا سا ہلکا تھا، ان کا قد تھوڑا سا ہلکا تھا، کہتی ہیں حسبک من صفیہ کذا و کذا، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ہونا، ایسا ہونا ضروری ہے، قد کاٹ ٹھیک نہیں ہے، قد چھوٹا ہے، کیا آپ کے ساتھ سوٹ کرتی ہے؟ اب بات تھوڑی سی کی ہے، زبان سے تھوڑی سے الفاظ نکلے ہیں، امی عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا ذائقہ بدل دے۔ یہ چھوٹی سی بات کی ہے، چھوٹا سا طنز کیا ہے کہ اللہ کے نبی اس کا قد کاٹ ٹھیک نہیں ہے، کیا آپ کے لیے وہ ٹھیک رہے؟ کیا اس کا ایسا ہونا آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ جو تو نے بات کہہ دی ہے، یہ جو تو نے الفاظ نکالے ہیں اپنی زبان سے، اگر ان الفاظ کو سمندر میں گرا دیا جائے، سمندر میں داخل کر دیا جائے تو سارے کا سارے سمندر کا پانی چینج ہو جائے، ذائقہ چینج ہو جائے، اتنے خطرناک الفاظ ہیں، لہذا زبان کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرو، لہذا زبان کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، موبائل پکڑا ہے، ایک دوسرے کا چغلیاں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن چغلی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، چغلی کرنے والے کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم ایک دوسرے کا اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے دوسرے بھائی کا گوشت نوچو؟ جو چغلی کرنے والے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، زبانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کا گوشت نوچیں گے اپنے ناخنوں کے ساتھ۔
تو یہ سب کے سب یہ جو گناہ ہیں، یہ جو خطرناک گناہ ہیں، غیبت، چغلی وغیرہ، جھوٹ وغیرہ، یہ سارے کے سارے گناہ زبان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. لہذا ہمیں زبان کو درست کرنا ہوگا، لہذا ہمیں زبان کا مواخذہ کرنا ہوگا. آئیے حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا وَرَعَةَ لَسَيِّئِ الْخُلُقِ. جس بندے کے زبان سے آج حضرات کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی بات ہو جائے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، یا ویسے کوئی غلط بھی کر رہا ہے، ہم اگر حق پر بھی ہیں لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، حق پر ہوتے ہوئے ہمارے منہ سے گالیاں نکل جاتی ہیں اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے گالیاں حق پر رہ کر دی ہیں، کسی کافر کو دی ہیں. نہیں بھائی، گالیاں کسی کافر کو دو یا کسی مسلمان کو دی جائیں، اپنے زبان کو ان گالیوں کے ذریعے سے گندا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے ان گالیوں کے ذریعے سے گندا اپنی زبان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا وَرَعَةَ لِسَيِّئِ الْخُلُقِ. جس بندے کے زبان پہ گالیاں آتی ہیں وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا، اللہ رب العزت کا قریبی نہیں ہو سکتا. آج افسوس کی بات ہے، افسوس در افسوس کی بات ہے، عام لوگ تو ایسا کرتے ہی کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے آپ میں سے کہ وہ ان باتوں کا، اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، گالیاں نہیں نکالتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ کچھ نام نہاد ملا بھی اسٹیجوں پر چڑھ کر ممبر رسول پر کھڑے ہو کر گالیاں نکالتے ہیں، اگرچہ وہ کسی کافر کو نکالتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا وَرَعَةَ لِسَيِّئِ الْخُلُقِ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی. صحابہ اکرام میں سے کبھی کسی نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کافر کو بھی گالی نہیں دی. ہاں اگر مقابلہ کیا ہے، یہاں میدان جنگ میں کیا ہے، یا دل کے اندر اس کو برا جانا، زبان کو گندا نہیں کیا، زبان کو گندا نہیں کیا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم غیر مسلموں کی روایات کو اپناتے بھی ہیں، اگر نہ اپنائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اسلام کے خلاف ہے، اگر تم اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی روکنے کے وسائل نہیں ہیں تو پھر اس کو دل سے برا جانو، دل سے برا جانو. یہ ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے. حضرات، آج غیر مسلم، اسلام دشمن مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. ہم ان کو نہیں روک سکتے اپنے ذریعے سے، یہ کام حکومت کا نہیں روک سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے ان کو برا کہیں، ہم زبان سے ان کو روکیں، برا کیا کہنا ان کو روکیں. لیکن اگر ہم زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم از کم دل سے تو ان کو روکنا چاہیے. ان کے بارے میں ایسا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دل سے تو ان کو برا نہیں جانتے، لیکن ہم اپنی زبانوں کو گندا کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. اور صرف غیر مسلم کو نہیں، آج اگر کوئی حکومت کوئی ایسی پالیسی، ایسا قانون قائم کر دے جس کے اندر لوگوں کے لیے وہ جو ہے ریلیف نہیں ہے، ہم حکومت کو بھی گالیاں نکالتے ہیں اور گندی گالیاں نکالتے ہیں. لیکن یہ بات غلط ہے. ہم اپنے آپ کو گناہ گار کر رہے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وَلَا وَرَعَةَ لِسَيِّئِ الْخُلُقِ. حضرات، اگر متقی بننا چاہتے ہو تو گالیوں کو اپنے سے دور کرنا ہوگا، گالیوں کو اپنے سے دور کرنا ہوگا اور صبر کرنا ہوگا، صبر کا دامن پکڑنا ہوگا. کیونکہ صبر کا دامن جو بندہ چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ان کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ ان گناہوں کو ایجاد کرتا ہے. حضرات آئیے، یہ زبان ایک ایسا جسم کا حصہ ہے کہ اس سے وہی الفاظ باہر آتے ہیں جو دل کے اندر ہوتا ہے، اس سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے. حضرات، کل عناء یترشع فیہ، برتن کے اندر جو کچھ ہوگا وہی کچھ باہر آئے گا. کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم اپنے اندر ایسی چیزیں رکھیں کہ جب وہ باہر آئیں تو ان سے خوشبو نکلے. یہ زبان ہے، یہ اس چیز کو بیان کرتی ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، جو دل کے اندر ہوتی ہے. اگر ہم
کسی کو برا کہیں گے تو یہی ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہم کسی کی چغلی کریں گے تو یہی ہوگا کہ ہمارا دل نفاق سے، منافقت سے بھرا ہوا۔ لہذا ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہوگا کہ بھئی ہمیں زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کہا، بات کرو سیدھی کرو۔ حضرات، لقمان کہا کرتے تھے، جن کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، 21ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اپنے بڑی بندے کا ذکر کیا، حضرت لقمان کا، کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنے کی وصیت کی۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے سے؟ کہتے ہیں بیٹا یہ زبان دروازہ ہے، یہ زبان دروازہ ہے، یہ دروازہ کھلتا ہے، جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئلہ ہے یا ہیرے جواہرات ہے۔ جب یہ زبان کا دروازہ کھلتا ہے، جب کوئی دکان ہو اس کے باہر دروازہ ہے، جب وہ کھلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ بیائی نہیں، اسی طرح جب یہ زبان چلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندے کا اندر کیسا ہے، بندے کا اندر اچھا ہے یا بالکل ہی مرا ہوا۔ حضرات، یہ جو دولت ہے، یہ دنیا کی جو دولت ہے، پیسہ ہے جسے روپیہ کہا جاتا ہے، یہ سونا، ہیرے، جواہرات، یہ سارے کے سارے، ان سارے کے ساری یہ جو چیزیں ہیں، دولت ہے، ان سے تمہیں عزت ضرور ملے گی، لیکن وہ صرف اور صرف تمہارے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں عزت ملے گی۔ جب تم چلے جاؤ گے، تمہارا چہرہ دوسری طرف ہوگا، پھر تمہاری عزت ختم۔ یہ صرف اور صرف ظاہری طور پر عزت دینے والی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو زبان کا استعمال ہے، زبان کا استعمال احسن اخلاق ہے، اچھے طریقے سے زبان کا استعمال کرنا ہے، کسی کو بڑے ہی پیارے اور عمدہ طریقے سے بلانا ہے، کسی سے ملنا ہے اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اگرچہ دشمن بھی ہے اس سے ملنا ہے، اس کا حال چال پوچھنا ہے، زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے، اس کے گھر کے حالات کے بارے میں جاننا ہے کہ تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہیں، اس زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو اس زبان کے استعمال سے تمہیں عزت ملے گی وہ تمہیں پیسے سے نہیں مل سکتی، تمہیں پیسے سے نہیں مل سکتی۔ پھر تمہارا تذکرہ جس سے تم اچھے انداز سے بات کرو گے، احسن انداز سے بات کرو گے، میٹھی زبان سے بات کرو گے، وہ تمہارا تذکرہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر کرے گا، یار وہ بندہ کتنا ہی اچھا ہے، یار اتنے اچھے انداز سے وہ بات کرتا، اتنا خوبصورت مزاج ہے اس کا۔ جب لوگوں کے درمیان تمہاری ایسی باتیں ہوں گی تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے درمیان تمہارا تذکرہ کرے۔ حضرات، اس لیے ہمیں اس زبان کو سیدھے طریقے سے استعمال کرنا ہوگا، اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہوگا، احسن طریقے سے استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ بندے کی عزت کا سارا دار و مدار یہ زبان ہے۔ اسی سے بندے کی عزت کا پتہ چلتا ہے، اسی سے بندے کے وقار کا، بندے کے علم کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس قدر عزت والا ہے، کس قدر وقار والا ہے۔ اسی سے پتہ چلے گا کہ اس بندے کے لوگوں کے درمیان، اس کے اپنے لوگوں کے درمیان اس کی کس قدر عزت ہے۔ یہی زبان ہے جو بندے کی شخصیت کو متعارف کرواتی ہے، پہچان کرواتی ہے بندے کی شخصیت کی۔ یہی زبان ہے جو ایک انسانیت کو انسانیت بتلاتی ہے حضرات، اور یہی زبان ہے جو انسانیت کو بدل کر حیوانیت میں چھوڑ دیتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان زبان کو بے لگام رکھتا ہے، جب انسان زبان کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، شریعت کی رسیوں سے کھول دیتا ہے، جب انسان اس زبان کو کھلم کھلا چھوڑ دیتا ہے، تب اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج آپ سب اس سے واقف ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے زندگی کا کچھ حصہ اس دنیا میں گزارا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ زبان جب
غلط راستے پر جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا کیا نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس زبان پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کل قیامت کے دن ہر قسم کے عذاب سے نجات دلائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی صفت ہے وہ میرے خالق کائنات کی طرف سے، اور جو کوئی اس میں غلطی کوتاہی ہوئی وہ مجھ ناچیز کی طرف سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔